سب سے پہلے تو آئی ایم کی ٹیم کا بہت شکریہ، اسپیشلی مس ماریہ نوشین کا، جنہوں نے مجھے شرف عطا کیا میں اپنے استاد محترم کا انٹرویو کر سکوں۔ یہی بات ہوگی چھوٹا منہ بڑی بات۔ یقین کیجیے کہ پہلے تو میں خود آغاز کرنا چاہوں گی کہ انسان کتنی بھی کتابیں پڑھ لے، جب تک کہ کسی ماننے والے کو، کسی ایک علم والے کو مان نہ لے، تسلیم نہ کر لے، استاد نہ مان لے، تو اس کی زندگی میں بصیرت کا آغاز نہیں ہوتا، شعور کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو میری زندگی میں جو بصیرت کا، شعور کا جو آغاز ہوا، وہ سر کاشف شہزاد کی آمد سے ہوا۔ انہیں بطور ٹیچر مان کر میری جتنی بھی کامیابیاں اللہ کے فضل کے بعد، نو ڈاؤٹ پیرنٹس کی دعائیں ہیں، لیکن سر کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے، ان کا فیض حاصل رہا ہے۔ میں اپنی کامیابیوں کا خراج آپ سب کے سامنے اپنے استاد کو دینا چاہوں گی۔ اور ساتھ میں چاہوں گی کہ سر اپنی زندگی کا آغاز، ان کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، ان کی زندگی میں جو لرننگ ہوئی، تبدیلی آئی، کس طرح سے آئی؟ آپ سے سوال ہے سر۔ بہت شکریہ مس عظما. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہوتا ہے اس بندے پہ جو کسی سے انسپائر ہو جاتا ہے، جو کسی کو اپنے سے زیادہ بڑا مان لیتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. ضروری نہیں صرف ایک ہی فیلڈ ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے یا جس میں آپ کمزور ہیں یا جس میں آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اس میں آپ کسی بھی بڑے بندے کو، اپنے سے کسی عقل مند کو، دانا کو، دانشور کو، تجربہ کار کو مان لیں تو آپ کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. نے بہت اچھی بات کی. یہ شاید اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے ہیں کہ مجھے کسی سے انسپائریشن مل گئی، میں بھی کسی کو نہیں مانتا تھا، مجھے کسی سے انسپائریشن مل گئی، ان کی انسپائریشن کا سبب میں بنا. تو یہ اللہ نے ایک سلسلے بنائے ہوئے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سمجھ لیں اللہ کا انعام ہے. کسی نیکی کے بدلے، آپ کے خلوص کے بدلے، آپ کی نیت کے بدلے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ انسپائر ہو جائیں، آپ کسی کو مان لیں اس طرح کہ آپ اس کے افکار اور نظریات پر عمل کرنا شروع کر دیں. کیونکہ عمل کرنے کے لیے آپ کو پہلے ماننا پڑتا ہے. اور ماننا یہ نہیں ہوتا کہ جی میری ہر بات کوئی مانے، نہیں. ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو نظریات میں لے کے چل رہا ہوں، میں نے بھی کسی کو مانا، ان کے نظریات لیے، انہوں نے کسی کو مانا، ان کے نظریات لیے. یہ نظریات اور افکار اسی طرح یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک بندے سے دوسرے بندے تک، لیکن ماننے کے ذریعے. آپ جو ہے وہ آپ کسی کو مانتے ہو، آپ کو کوئی اور مانے، ان کو کوئی اور مانے، اسی طرح ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر تکبر نہیں آتا، فخر نہیں ہوتا جی میں آپ سے سیکھا اور اب میں آپ کے اوپر بیٹھ جاؤں. تو I am blessed to have the students like Mrs. اور ہے ہادیہ ہے اسٹوڈنٹس ہے. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو پیپل. آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے لوگ آج استاد کہتے ہیں، ٹیچر کہتے ہیں یا مینٹور کہتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ میں خود کچھ نہیں ہوں. آپ لوگوں کی زندگی بدلی تو آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں. میری زندگی بدلی، میں اپنے استادوں کو کچھ سمجھتا ہوں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے نام ہے اللہ کا کہ یہ زندگی کی تبدیلی میں کا حصہ بنے. ان کی زندگی تبدیل ہوئی، ان کو بصیرت آئی، ان کو شعور آیا. تو اس کے لیے اگین میں مس عظما کا بھی مشکور ہوں اور مس ماریہ کا بھی مشکور ہوں انسٹیٹیوٹ آف موٹیویشن کی طرف سے، جنہوں نے اس انٹرویو کا، اس سیشن کا اہتمام کیا. میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور سب سننے والوں کو میرا سلام پہنچے اور آپ لوگوں کے لیے بہت سی نیک دعائیں میری طرف سے. اچھا، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ایک اوور ویو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کچھ حصے اپنی زندگی کے کچھ پارٹس بتاؤں گا. کہ دیکھیں میں نے ایف ایس سی کی، میں نے بی ایس سی کی بالکل ایک ایز اے نارمل اسٹوڈنٹ. آئی واز اے فرسٹ ڈویژن پرسن، ناٹ فرسٹ پوزیشن پرسن، آئی واز اے فرسٹ ڈویژن پرسن. تو ایف ایس سی کی، بی ایس سی کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا ہم نے کیا پڑھنا ہے. بس جو کمپیوٹر کی لائن سمجھ میں آئی، کمپیوٹر میں بی ایس سی کر لی. خوش قسمتی سے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. پہلے میرا بھاولپور میں ایڈمیشن ہوا تھا اسلامیہ یونیورسٹی، پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا.
وہاں پہ میں نے 4 سال بیچلرز ان کمپیوٹر سائنسز کمپلیٹ کیا. اس کے بعد نہ میرا کوئی مزاج تھا، نہ میری کوئی عادات، اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ نہ کوئی نظریات تھے، نہ کوئی افکار تھے. گھر کا ماحول مناسب تھا، چھوٹے شہر سے، گاؤں سے تعلق، لالا موسیٰ سے میرا تعلق ہے. تو چھوٹا شہر اس طرح شہر اتنی بڑی سوچ یا شاید بعض دفعہ چھوٹے شہر والوں کو بھی سوچ مل جاتی ہے. جس طرح قاسم علی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی گجرات سے لاہور ٹرانسفر ہوئے تھے. تو بیچلرز کے بعد کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے. والد صاحب نے کہا میرا خواب ہے آپ باہر جا کے ماسٹرز کریں. میں نے کہا جی ویلکم، کوئی بات نہیں. میں بھی خواب بننے لگا، جس طرح ایک بچہ خواب نہیں بنتا کہ اب میرے باپ کی خواہش ہے کہ ماسٹرز کرے باہر جا کے. تو ماسٹرز کا ارادہ کیا، سرچ کی، آئلٹس کیا، ساری چیزیں انگلش سیکھی، آئلٹس کر لیا. تو باہر یہ ایڈمیشن مل گیا ایم بی اے مینجمنٹ. دیٹ wasn't pure MBA کیونکہ I had passed graduation in computer sciences, so I was unable to go directly into MBA finance or MBA something that is called, you call it specific MBA. That was MBA business management. ایڈمیشن ہو گیا، اچھی یونیورسٹی میں ہو گیا، ماسٹرز کر لیا، کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ تھوڑی محنت کی، ٹائم لگایا، فرسٹ ڈویژن حاصل کی ماسٹرز میں. لیکن اس تب تک مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. بڑے سوالات تھے میرے، بڑے ٹھوکریں میں نے بڑی کھائیں، دھوکے میں نے بڑے کھائے. میں ہر بندے پہ ٹرسٹ کر لیتا تھا، غصہ میں بہت کرتا تھا، مزاج کا میں تیز تھا، اور تکبر بھی تھا میرے میں، فخر بھی تھا تھوڑا بہت. تو ماسٹرز کمپلیٹ کیا. ماسٹر کے بعد کوئی پتہ نہیں، ابو چاہتے تھے میں باہر کو سیٹل ہوں، جبکہ میری خواہش تھی کہ میں پاکستان آؤں اور پاکستان آ کے کچھ کروں. سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے میں نے. تو میں نے کہا چلو پاکستان واپس چلتے ہیں، کیونکہ باہر میرا دل نہیں. باہر میرے پاس 3 سال کا، مجھے 2 سال کا ورک پرمٹ ملا. میں نے 1 سال جاب کی، پھر میں واپس آ گیا کیونکہ آئی نیور وانٹیڈ ٹو سیٹل دیئر. آئی ہیڈ این اپرچونٹی ٹو سیٹل دیئر بٹ آئی ریفیوزڈ فار دیٹ. تو سو آئی کیم بیک فرام یونائٹیڈ کنگڈم. تو اس کے بعد میں نے 1 سال جاب کی، آ کے جاب سرچ کی. میں نے کہا ماسٹرز کیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. وہ ماسٹرز کا خمار بھی بڑا تھا نا مجھے. میں کہا بھائی ماسٹرز کر کے آئے ہیں باہر، کوئین میرٹ ہوں، تو اس کا خمار بھی تھا کہ چلو جی ماسٹر کیتے ہیں، کچھ جاب تو لگے گی نا اچھی. تو ادھر آئے تو پتہ چلا اپنی اوقات کیا ہے. کچھ شعور نہیں تھا اتنا، تو فہم کم تھا، سوچ دبی ہوئی تھی. ماحول سخت تھا نا ہمارے گھر کا، ہماری فیملی کا سخت ماحول ہے. آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو ایکچولی وینٹ آؤٹ فار فورن اسٹڈیز. آئی واز دا فرسٹ ون ٹو گو آؤٹ. تو یہ بڑی اچنبے کی بات تھی. تو میرے دادا ابو یہاں پہ میرے باپ کو کہتے تھے کہ پتر نو باہر نہ بھیج، گوری کر لے دے. ابا جی کہتے تھے کہ کوئی گل نہیں ابا جی، پھر جے میرا نہیں آیا تو پھر باہر جا کے بھی، جے واپس آ کے بھی میرا نہیں رہے گا، تو یہ میرا تو باہر جا کے بھی کچھ نہیں ہوئے گا. تو خیر یہ بڑی فیملی مخالفت، یہ پالیٹکس ہر جگہ پہ ہوتی ہے، آپ فیملیز میں ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو آئی واز دا فرسٹ ون who passed masters in my family, and after that there were 2-3 cousins who did bachelors and who passed masters. One of my cousins did graduation from Edinburgh, United Kingdom. تو یہ میں پہلا سٹیپ تھا. اس کے بعد لوگوں نے باہر جانا شروع کیا. تو یہ ماسٹرز کر کے آ کے میں نے جاب کی، جاب بھی کی. تو وہاں پہ بھی چونکہ میرا مزاج جاب والا نہیں تھا. بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے والدین، میرے چاچو، میرے دادا وہ پچھلے 70 سال سے لالا موسیٰ میں بزنس ہی کر رہے ہیں. ہمارا فیملی بزنس ہے لالا موسیٰ میں، بلکہ اتنی پہچان ہے کہ آپ نام لیں لالا موسیٰ میں تو وہ آپ کو بتائیں گے اچھا وہ ہے، ان کی دکان وہ ہے، ان کا آفس وہ ہے، ان کا گھر وہ ہے، بلکہ سارا آپ کو بتائیں گے ہماری فیملی کا. تو یہ باقاعدہ بزنس فیملی تھی. اور بزنس فیملی میں باہر جانا، باہر تعلیم حاصل کرنا، پھر واپس آ کے جاب کرنا، پھر الٹیمیٹلی جب مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تو ابو نے کہا چلو پھر بزنس کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ بزنس شروع کرتے ہیں. تو پھر میں نے گجرات میں بزنس سے آغاز کیا. وہاں پہ میں نے بزنس کیا. میں نے ٹوٹل 10 سال گجرات میں نے بزنس کیا. 10 سال کے دوران کافی واقعات ایسے ہوئے، ایونٹس ایسے ہوئے، اپ ڈاؤن آئیں. تو میں سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا. ساری روٹین بزنس اچھا چل رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن دیر واز سم تھنگ ان سائڈ می نوکنگ می کہ یار کچھ ایسا کر جس سے نا کچھ اور کر. مطلب مخلوق کا بھلا نہیں تھا، بس یہ تھا کہ کچھ کرنا ہے. اور
یہ نہیں ہے جو میں نے کرنا ہے دن رات صبح جاؤ شام کو آؤ اور پیسے کماؤ بیوی بچوں کے لیے. یہ آئی نیور وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. میں کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوا تھا اس پہ کہ یار اس سے آگے بھی کچھ ہو رہا ہے, اس سے آگے کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا تھا بزنس ٹھیک ہے, بزنس کچن چل رہا ہے, گھر کا خرچہ چل رہا ہے, ساری چیزیں مل گئی ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, تو لیکن کچھ اندر سے کچھ نوک تھی کہ نہیں یار کچھ اور کرنا ہے. خیر میں بلکہ ایک دو دفعہ بے وقوفی میں نے اپنے ابو کو کہا کہ I don't want to do business all of my life. تو وہ مجھے دیکھتے کہتے بے وقوف ہو تم. تو خیر یہ چیزیں تھی. تو پھر it was like my 35th birthday when I heard a voice of Qasim Ali Shah. That was a voice of Qasim Ali Shah in my car radio. وہاں پہ میں نے سنی تو بس وہ لمحہ تھا, میں نے کہا یہ بندہ کون ہے. میں نے اس کو سنا, اس کو دیکھا, اس کی ویڈیوز دیکھی, آڈیوز دیکھی, پھر وہاں سے جو ہے وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو گیا. دیٹ واز مائی 35th برتھ ڈے. تو یہ تھا میرے دوسری طرح کی زندگی کا آغاز. چینجنگ آئیں, واقعات ہوئے, گھر کے ساتھ کچھ ڈیسیژنز لیے, چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن, بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز لیے, کیونکہ سوچ بدلی. قاسم علی شاہ صاحب سے پتہ چلا کہ واصف نام کا کوئی بندہ ہے جس کا یہ نام لیتے ہیں اپنی تقریروں میں, اپنی ویڈیوز میں. ان کو پڑھنا شروع کیا. تو جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو بالکل سوچ کا دھارا جو ہے وہ چینج ہونے لگا. تو چینج ہونے لگا تو چینج میرے اندر تھی, باہر تو نہیں پتا تھی لوگوں کو. تو خیر انٹرنیٹ پہ گروپ بنایا, وہاں پہ پھر میں نے لکھنا شروع کیا, اپنی فیلنگز, اپنی کیفیت, اپنی آبزرویشن, اپنے تجربات. کئی واقعات ہوئے اس کے درمیان میں, بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, کئی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن, جب آپ کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, آپ جب آپ اندر سے تبدیل ہوتے ہیں نا, تو اس کو سب سے زیادہ افیکٹ آپ کے بیوی بچے اور آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا, وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ تو چونکہ مجھے پچھلے 30-35 سال سے وہی پرانا کاشف جانتے تھے, جبکہ میں اندر سے نیا ہو چکا تھا. میں نے کہا نہیں, زندگی تو یہ ہے. تو پھر میں نے تب سے اس کے بعد بھی پڑھنی شروع کی, قاسم علی شاہ صاحب کو سننا شروع کیا, کچھ نظریات افکار کو ان پہ عمل کرنا شروع کیا. تو مجھے دنیا مختلف نظر آنے لگی. میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, چونکہ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ وہ بھر جانا, تو وہ اس کو باہر نکلتا تھا. تو میں جب بولتا تو کوئی مانتا نہیں تھا, کیونکہ I belonged to business family. I was doing business. I was not that kind of person کہ میں ہوں اور لوگوں کا ہوں. مجھے تو 4 بند بیٹھ کے میرے سے بولا نہیں جاتا تھا. میں I was that much shy یا I was that much hesitant, reluctant. I was never that much confident کہ I could talk in 4 persons. تو مجھے یہ چیزیں میرے سے بہت دور تھی, بولنا, یہ کرنا. تو یہ تو میں نے شاہ صاحب کو سنا, واسف صاحب کو پڑھا, تو پھر میں نے کہا یار کاشف یہ تو کام تو چاہتا تھا. تو وہ میں نے پھر سوچنا شروع کیا. پھر میں نے کہا یار تو کدھر ٹیچر بن سکنا ہے, یو کانٹ اسپیک, یو کانٹ ٹاک ان پیپل. تو میں یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن کچھ تھا اندر. تو میں نے کہا نہیں یار انشاءاللہ کرنا ہے. وہ میں نے پھر گروپ بنایا, گروپ کی میعاد بھی اسی طرح بنی کہ پہلے میں نے جوائن کی آپ کے قاسم علی شاہ صاحب کے. وہاں سے پھر مجھے میں نے اپنے استاد سے بات کی, قاسم علی شاہ صاحب سے, کہ سر میں یہ گروپ چلا رہا ہوں, تو لوگ آپ کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. تو مجھے ان کو لگتا ہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں یا آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں, تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے اس گروپ کو چلانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا میرا تو کوئی لیگل گروپ نہیں ہے. تو وہ پھر وہاں سے میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں اپنا گروپ بنا لیتا ہوں. کہتے ہیں گڈ. تو تب سے میں نے شروع کیا زیرو سے اپنا گروپ. وہ 1,24,000 ممبر تھے جو میں نے گروپ چھوڑا تھا. تو وہاں سے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا, اپریسیشن ملی, تو لوگ مجھ سے گائیڈنس لینے آئے. تو وہ تھوڑا سا میں خوشی ہوئی نا کہ لے بھائی کاشف صاحب تسی بھی کوئی چیز ہے ہو, یا تواڈے اندر بھی کوئی ایسی ایبلٹیز ہیں نے کہ یو کین گائیڈ پیپل. لیٹ می ٹیل یو ون thing which you would be amazed to listen. کہ میری وائف تھا نا, وہ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ میں بڑے گن ہیں, آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. تو میں ہنستا تھا, میں کہتا تھا پلیے لوکے تو نا ایویں منو بٹرنگ کرنی ہے, ایویں منو شوگر لانی میرے نال, میں جو ہے وہ ہے. کیونکہ میرا ماحول تھوڑا بڑا سخت تھا, ریزرو تھا. تو میرے والد صاحب تھوڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں, تو ہماری کبھی بھی فرینکنس نہیں تھی.
تو وہ اس نے دیکھ لیا تھا، وہ کہتی تھی کہ آپ کے اندر گن ہے، آپ جو ہے وہ کچھ بنیں گے، کچھ کریں گے، آپ باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں۔ تو میں کہتا تھا بس گلاں ہی ہوندیاں نے میرے کول، میں باہر جانا تے میرے کو کچھ بھی نہیں بولن ہوندا۔ تو خیر تب میں مذاق ٹال تھا، نہیں یار یہ تم نا بٹرنگ کر رہی ہو مجھے۔ تو بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ میری وائف جو تھا اس کو ریئلائز بڑی جلدی ہو گیا تھا، وہ شعور میں میرے سے کافی آگے تھی، میں بڑا پیچھے تھا، میں نے یہ منزلیں بڑی طے کی ہیں بعد میں میچ طرف اور شعور کی طرف جب میچ ہوا تو تب پھر یہ لکھنا شروع کیا سارا، پھر اپنا گروپ بنایا، وہاں سے لوگ میرے ساتھ چلے۔ تب سے مس عظمیٰ بھی یہ جب میں انٹرنیٹ پہ یہ کام شروع کیا تو مس عظمیٰ بھی تب سے ہی میرے ساتھ ہیں، اور ابھی تک ہم لوگ اکٹھے انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور وی ہیونٹ لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، صرف انٹرنیٹ پہ ہم لوگ ایک دوسرے کی صفات سے واقف ہیں، ذات سے اتنی واقفیت نہیں ہے۔ تو خیر اسی دوران سارے آتے گئے، بچے آتے گئے، سیکھتے گئے، گائیڈنس لیتے رہے، جو آیا میں نے اس کو بے لوث کیا، جو آیا میں نے اس کو بے لوث گائیڈ کیا اور گائیڈ کر کے آگے چل دیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کس کو گائیڈ کیا، کس کو نہیں کیا، مجھے نہیں یاد۔ ہاں جو بار بار آتے گئے، جن کو کچھ عمل کیا، جنہوں نے جن کو جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ جنہوں نے عمل کیا، جن کو فائدہ پہنچا، وہ دوبارہ میرے پاس آتے گئے۔ تو پھر 6 مہینے بعد مجھے واٹس ایپ گروپ بنانے کا آئیڈیا آیا، میں نے وہ بنایا، پھر وہاں پہ لڑکیوں کے لیے علیحدہ، لڑکوں کے لیے علیحدہ، کہ تاکہ چلیں جو بھی ہیں بچے یا بچیاں جو میرے سے گائیڈنس حاصل کرنا چاہیں تو وہ گروپ کے ذریعے میرے سے رابطہ کر لیں۔ تو یہ اب یہ تو تھا۔ اب ظاہر رکھیں میری بات سنیں کہ جب میں آئی واز ڈوئنگ بزنس تو یہ میں گجرات کا پروجیکٹ تھا، لالا موسیٰ میں آلریڈی بزنس تھا، میرے والد صاحب تھے میرے ساتھ تھا، پھر وہ لالا موسیٰ آ گیا، تو یہاں گروپ میں لکھنا شروع کیا، میں نے ٹیچ کرنا شروع کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچا، مجھے اپریسیشن ملی، تو دین آئی ریئلائزڈ کہ یار آئی کین ٹیچ، میری کمیونیکیشن اچھی ہے اور میں لوگوں کو گائیڈ اچھا کر سکتا ہوں، آئی کین ٹیچ، آئی کین کمیونیکیٹ۔ میں نے انالیسس کیا قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیو سے، پھر میں نے اپنے آپ کو انالیسس کیا کہ کاشف تیرے اندر کیا کیا خوبی ہیں، کیا تو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، تیری انگلش اچھی ہے، تجھے انگلش سیکھنے کا اچھا انگلش سیکھنے کا مجھے شروع سے بڑا شوق تھا، جب سے یو کے جانے کا ارادہ کیا تھا تب سے مجھے انگلش سیکھنے کا بڑا شوق تھا کہ میں انگلش کو بڑی میں اتنے اچھے تھا، پھر میں نے باہر جا کے انگلش سیکھی، میں نے کہا گوروں کے دیش میں لینگویج آنی چاہیے۔ I copied access. I tried to learn English. میں وہاں پہ 2.5-3 سال رہا، میں نے بڑا زور لگا دیا ایڑی چوٹی کا کہ مجھے انگلش آنی چاہیے اور پراپر ایکسنٹ میں آنی چاہیے، تو وہی کوشش میرے اندر تھی موجود، انگلش بھی سیکھی ہوئی تھی، آئلٹس بھی کیا ہوا تھا، لیکن وہ کہیں سلا دی میں نے، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا۔ آ کے میں نے بزنس کیا، 6-7 سال میں نے بزنس کیا، کسی سے نہ انگلش بولی، نہ مجھے پتا لگا کہ انگلش کا ٹیلنٹ ہے، تو میں اپنے کام لگا رہا۔ لیکن جب میں اس طرف آیا دوبارہ ٹیچنگ کی طرف، تو اب میں نے کہا پڑھانا کیا ہے، تو پڑھاؤں کیا، تو میں نے کہا انگلش جو میں نے سیکھی ہوئی ہے وہ میں انگلش پڑھا سکتا ہوں، میں لوگوں کو انگلش سکھا سکتا ہوں۔ تو تب میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ میں نے اسپوکن انگلش کی اکیڈمی کھولی، تب وہاں سے میری اکیڈمی کا آغاز ہوا۔ دیٹ واز right after 10 years I started my business. I started my business in Jan 2009 and I started my academy in Jan 2019, right after 10 years. تو اس کے بعد وہ اکیڈمی سٹارٹ کی، اسپوکن سٹارٹ کیا، اس کے بعد آئلٹس کا خیال آیا کہ آئلٹس بھی میں نے کیا ہوا ہے، اسپوکن بھی ہے، انگلش کی کمیونیکیشن ہے، آئلٹس بھی میں نے 2 دفعہ کیا ہوا ہے۔ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آئلٹس، میں نے آئلٹس کی کلاسز لی، 1-2 جگہ پہ میرا ایک دوست ہے وہاں سے آئلٹس کی کلاسز لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو میں پڑھا لوں گا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ آئلٹس۔ تو وہ جو پہلا سال تھا اس میں صرف میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا آئلٹس کا، اسپوکن انگلش کے 2-3 اسٹوڈنٹ تھے، ایک آئلٹس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ گجرات کا بزنس کا پروجیکٹ میں نے وائنڈ اپ کر دیا، میں نے اکیڈمی کو ٹائم دینا شروع کر دیا۔ تو اس طرح یہ ناؤ اٹس 3 ایئرس کے اب تو بچے کافی بڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کی پہچان بننے میں،
जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आइल्स पढ़ाते हैं, तो जो आप बच्चे पढ़ा के उनको बाहर निकालते हैं, तो वो आपके बाद आपकी फीडबैक आती है, फिर आप आइल्स के लिए बच्चे आपके पास आते हैं। आई जस्ट मेड वन वीडियो for IELTS for English spoken for my academy, and which was aired on cable TV. Otherwise, I did no advertisement. शुरू में शायद एक दो दफा कोई पम्फलेट बनवाए थे। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, उस अकेडमी को स्टार्ट, ज़ाहिर है 2-3 साल लग जाते हैं उसको स्टार्ट होने में, दूसरा साल, तीसरा साल। आज अल्लाह का शुक्र है, लोग मुझे एज़ ए आइल्स टीचर के तौर पे गुजरात में या गुजरात के सराउंडिंग में जो विलेजेस हैं, काफ़ी दूर-दूर से लोग ट्रैवल करके आते हैं, मेरे पास पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास बड़ा रश लगा हुआ है, लेकिन स्टिल आई हैव बीन समझ लें कि मैंने मेरा एज़ ए टीचर, आइल्स टीचर जो नाम बनना शुरू हो चुका है। मैं आई एम टीचिंग आइल्स और मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। हाँ, मीनवाइल आई हैड अ ब्रेक फ्रॉम बिज़नेस एट दैट टाइम व्हेन आई वाइंड अप द गुजरात प्रोजेक्ट, देयर वाज़ अ लाला मूसा प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे एक्सपेंशन हो गई बिज़नेस की। Then I came back, and there was a spare time in academy because I was not busy all the time, all the day. I just gave time to internet. I spent time on WhatsApp, on internet, guiding people all the time. मुझे और कोई काम ही नहीं था. That was like my hobby. So meanwhile, a project came in Lala Musa. There's expansion in business, and they needed me, and they offered me. They asked me to offer my services. Then I joined them. लाला मूसा प्रोजेक्ट मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि अपना बिजनेस था, उसमें तो कोई कभी भी दोबारा जाया जा सकता है, तो वो मैंने अब आई एम सेकंड टाइम ऑन आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ बिजनेस, एंड फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग। उसके साथ में अब जो मेरा एक ग्रुप बन चुका है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, और एक काशिफ शहजाद ऑफिशियल ग्रुप बन चुका है, फेसबुक पे पेज बन चुका है, वीडियोस कई मैंने बनाई, जो ज़ाहिर है शौक आता है बंदे को, तो कई चीज़ें इस तरह की बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों की वजह से आप लोग सुनते हैं, आप लोग इसको जो भी कहें, सक्सेस कहें, मैं इसको अभी सक्सेस नहीं कहता। मैं इसको कहता हूँ कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो इंशाल्लाह मेरा मकसद ये है करना और अपने फ्राइड से बचना। इस दौरान ज़ाहिर है टफ टाइम्स भी आते हैं, बीवी बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं, भाई भी हैं, सारी चीज़ों को मैंने देखना है, बिज़नेस को भी सँभालना है, उसके बाद अकेडमी भी सँभालनी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये है, ये इस वजह से नाउअडेज़ आई एम एक्सट्रीमली बिज़ी, इसलिए मैंने ये सेशन भी 9 बजे इसलिए रखता हूँ कि इफ आई गेट अप ऑन 6 o'clock बिकॉज़ आई हैव टू ड्रॉप माय किड्स इन स्कूल, आफ्टर दैट आई गो टू अकेडमी, and till midday, like maybe 2 o'clock, I take classes of IELTS. Then I go back to Lala Musa, and I spend time over there for like I come back like on 7:30 p.m. in evening. तो ये मेरा सारा दिन में भी, वीकेंड भी, हफ्ता इतवार मेरा फुल डे लाला मुसा में बिजनेस में होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट माय लाइफ, कि जितना मैं जो आपने एक सारा मेरा पिक्चर मुझे रिमाइंड करवाई बिजनेस की, तो ये बेसिकली मेरी तो कहानी है। तो इसको मैं अभी सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, मैं इसको स्ट्रगल स्टोरी कहता हूँ, मैं इसको एक्सपीरियंस स्टोरी कहता हूँ, मैं इसको एक्सपोजर कहता हूँ। बड़े तजुर्बात और मुशाहिदात हैं जिनसे होकर मैं आज इस स्टेज पर कि मैं सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, मुझे इस पे कोई नाज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि शायद मेरी मेरी हाँ, इस सारे सफ़र में ना एक चीज़ मेरे पास महफ़ूज़ थी, वो ये थी मेरी नीयत और मेरा खुलूस। ये चीज़ मेरे पास मौजूद थी। मैंने धोखे भी खाए, मैंने गुस्सा भी किया, मैंने नुकसान भी किए, मैंने बड़ी जगह मुझे लोगों ने इस्तेमाल किया। आई वाज़ एक्सप्लॉइटेड मैनी टाइम्स, लोगों ने बड़ा धोखा भी दिया, लेकिन शायद मैंने हर दफ़ा मैं भूल जाता, ह हर दफ़ा मैं आगे चल पड़ता। हाँ, ये कहता था, या अल्लाह कि तूने मुझे ऐसा बना दिया है कि मुझे हर बंदा यूज़ कर लेता है, हर बंदा ही, या मुझे समझ नहीं आती चीज़ों की। तो मैं ये कहता था, या अल्लाह तू ही है, मैनू अकल दे दे, मैनू फ़हम दे दे, मैनू थोड़ी-सी समझ दे दे कि मैं लोगों को सकूँ, मैं जान सकूँ कि लोग मुझे चीट करते हैं, मैंने तो किसी को धोखा नहीं देता, किसी को चीट नहीं करता, मुझे लोग करते हैं। तो बस समझ लें कि कोई दुआ, कोई लम्हा, कोई ऐसा होता है, कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है, तो वो आपको वो नवाज़ देता है जिसकी आप ख़्वाहिश कर रहे हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, कि ये मेरी स्टोरी है जी। आप इससे सवाल में सुज़मा आप कुछ करना चाहती हैं तो आप ज़रूर कर लें। मुझे लगता है कहीं मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया आपका।
بہت شکریہ، تھینک یو سر. آپ کا یہ سفر جان کر خوشی ہوئی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. لیکن آپ نے اپنی اسٹرگل کو مطلب ایک سمرائز کر کے ہمیں بیان کیا. اس کے جی بالکل. پیچھے جو محرکات تھے، جو مستقل مزاجی جن حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، وہ بھی تو تھے نا. کیا مستقل مزاجی کاؤنٹ کرتی ہے، یہ عطا ہوتی ہے یا آپ نے خود سے پیدا کی؟ خواب تو سب دیکھ لیتے دیکھیے، ہیں سر. خواب تو سب دیکھ لیتے ہیں. مستقل مزاجی ہمیشہ انسان کو تب عطا ہوتی ہے، تب ملتی ہے. یہ ملتی ہے، یہ خود نہیں بندہ کر سکتا. جب اس کو کوئی ویژن مل جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی کا کوئی مقصد مل جاتا ہے کہ یار میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار کاشف، کیا ایسا نہیں کہ تو بھی لوگوں کو اس طرح گائیڈ کرے اور لوگ بھی کریں اس طرح. تو وہ شاید کہ جس نے مجھے نا ٹکا دیا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا گھڑی کی سوئی ٹک جاتی ہے ایک جگہ پہ، جب سیل ختم ہوتا ہے تو ٹک جاتی ہے. تو وہ میرا سیل ختم ہو گئے، پچھلے نا سارے سیل ختم ہو گئے، میری سوئی ٹک گئی. وہ جو سوئی میری 35 سال سے حرکت کر رہی تھی نا، یار کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا کرنا ہے، کیا صبح شام اسی طرح ہی گزرنے ہیں، کیا ہر وقت بے چینی، خدشات رہنا، اندیشے رہنا کہ میرا کیا بنے گا، زندگی کا کیا بنے گا، کیا اسی طرح ہی زندگی گزرے گی. تو وہ بس وہ سوئی ٹک گئی. تو اس کے بعد سے پھر میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اس کے لیے چیز مجھے ملی، میں اس کو پھیلانے گروپ بنا لیا اور پھر میں کرتا ہی گیا، کرتا ہی. خود حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ کاشف صاحب آپ اتنی استقامت سے کیسے کام کر سکتے ہیں. سر میرا جی دوسرا سوال ہے، باقی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو کائنڈلی ہینڈ ریز کریں. سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں. ہم تو ایک ادیب ہیں، ہمیں تو ایک ڈگری چلے مل چکی ہے اور پریکٹس بھی کرتے آئے ہیں. اتنا خوبصورت کیسے لکھتے ہیں؟ کیا آپ پیدائشی تخلیقات ہے یا سوچ بدلی تو آپ نے قلم اٹھانا شروع کیا، یا کوئی نہیں سنتا تب انسان لکھنا شروع کرتا ہے؟ نہیں جی، کائنڈلی اس کا. میں کوئی پیدائشی تخلیق کار نہیں ہوں، میں کوئی پیدائشی رائٹر نہیں ہوں. رائٹر میں نے کہا نا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بعض پیدائشی رائٹر ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین سے جینز میں یہ چیز لے کے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی پیدائشی ٹیچر ہوتے ہیں، کوئی پیدائشی جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، کچھ جینز میں آتی ہیں چیزیں. تو میں کوئی رائٹر نہیں تھا. میں نے آپ کو بولا تھا لکھنا تو دور کی بات، میرے سے تو بولا نہیں جاتا تھا. میں تو 4 بندوں میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا کرنی ہے. میں I was totally confused personality. I was totally an angry personality. تو یہ چیز تھی. تو یہ جب سوچ بدلی، زندگی کا دھارا چینج ہوا، نئی سوچ ملی، نئے نظریات ملے، تو وہ جو میرا پچھلا سارا تجربات تھے ماضی کے، وہ مشاہدہ بن کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. تو وہ پھر وہ خود وہ فیلنگ آتی ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ میں ان فیلنگ کو ایکسپریس کروں. تو فوری طور پر اس ایکسپریس کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تو ہے آپ کی زبان، آپ کا منہ. تو اب منہ سے کریں گے تو پھر سامنے سے تو تھپڑ بھی پڑتے ہیں. میں نے کیا شروع میں 4 5 6 بندوں سے 10 بندوں سے بول کے کیا، ان کو سمجھایا، گائیڈ کیا. تو بعد میں مجھے خود احساس ہوا کاشف صاحب تسی کدھر دانشور بنے ہو. لوکاں نو تسی بزنس مین ہو، لوکاں نو تسی لائف سکل دی ٹریننگ دیندے ہو یا انہاں نو لیکچر دیندے ہو، تے لوگ تہاڈا کی امیج لون. تو وہ سمجھ ہے کہ وہ کیونکہ لوگ نا آپ کو آپ کے امیج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو میرا بیسیکلی امیج تھا ایک بزنس مین، ایک بزنس فیملی کے لحاظ سے. تو میں ٹیچنگ کروں، گائیڈ کروں، یہ کہیں پہ ہمارے ارد گرد کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. تو وہ مجھے پھر خود احساس ہوا کہ کاشف صاحب تسی نا کوئی زیادہ ہی گلاں کرن لگ پے ہو. تو وہ پھر میں نے گروپ بنایا. گروپ میں جب لکھنا شروع کیا تو وہ پھر میرا کتھارسس جو ہے نا وہ لکھنے سے ہوتا تھا. میں جب تک لکھ نہیں لیتا تھا، میں جب تک اپنی کیفیت کو الفاظ نہیں دے لیتا تھا، تب تک مجھے چین نہیں آتا تھا. اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خوبصورت لکھتا ہوں تو یہ شاید میری نا 3 سال کی مشق ہے. میں نے 2.5-3 سال میں نے اتنا لکھا، میں نے اتنا لکھا کہ وہ میرے کمپیوٹر میں بھی سیو پڑا ہوا ہے، اس کی بکس بھی بن سکتی ہیں. اتنا میں نے لکھا. مشق، ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ماسٹر بناتی ہے کسی بھی چیز میں. دیکھو میں یہ نہیں کہتا کیفیت ضروری ہے، کیفیت بنتی ہے، لیکن کیفیت کے بعد جو آپ مشق کرتے ہیں نا، ایکسرسائز کرتے ہیں. میں نے آج تک پین سے نہیں لکھا، شاید ایک دو دفعہ لکھا ہو، پین سے نہیں لکھا. میں نے ہمیشہ کی بورڈ سے لکھا، ہمیشہ کمپیوٹر پہ لکھا. اور کیونکہ میں I've done bachelor's in computer sciences, I have a very good typing speed, maybe 40-50 words per minute. تو میں نے ہمیشہ سے اردو میں ٹائپ کیا.
गूगल इनपुट टूल मैं यूज़ करता हूँ और मैं टाइपिंग स्पीड मेरी बहुत कमाल की थी। तो मैंने वो टाइप करता रहा और आज आप कहती हैं जी मैं बड़ा अच्छा लिखता हूँ। तो ये मेरे पिछले 3 साल की मशक है पीछे। मेरी रियाज़त है तब मैं इतना अच्छा लिखने होता है अगर आपको लगता है तो। बहुत शुक्रिया। मेरा दूसरा नेक्स्ट सवाल है, शऊर, मकसद और मुस्बत मन का आपस में क्या ताल्लुक है?